السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہمارا جو یہ کورس ہے اس کا نام ہے سائیکالوجیکل فیکٹ۔ بیسکلی سائیکالوجیکل فیکٹ کورس میں ہم پڑھیں گے کیا، اور یہ کورس ہے کیا۔ سائیکالوجیکل سے آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہوگی کہ سائیکالوجی کے ریلیٹڈ ہوگا، اور فیکٹ یعنی سائیکالوجی کی حقیقت کے بارے میں ہوگا۔ ہمارے اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں یا جو لوگ سائیکالوجی رکھتے ہیں وہ سبھی نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سائیکالوجی جو ہے، آگے آپ سمجھو گے، پڑھو گے، جب یہ کورس کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سائیکالوجی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں زندگی میں کہاں کہاں پہ مدد کر رہی ہے۔ بیسکلی اگر ہم بات کریں تو ہماری پوری کی پوری جو زندگی ہے سائیکالوجی نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے سن، ہم کسی بھی رشتے سے، کسی بھی حق سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں اگر ہم سائیکالوجی کے اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائیکالوجی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سائیکالوجی کا جو آغاز ہے نا، یہ جو اس کا آغاز کرنے والی، اس کی بنیاد رکھنے والے سائنسدان ہیں، ان کا نام ہے کرسٹس ویول، اور اس کا آغاز 18ویں صدی کے دوسرے حصے میں ہوا تھا، یعنی کہ 18ویں صدی کی جب 50 ایئرز گزر گئے اس کے بعد جو لاسٹ والے 50 ایئرز تھے اس میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ سائیکولوجی جو لفظ ہے یہ کیا ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان کے دو لفظوں کا مکسچر ہے۔ جو یونانی زبان کا پہلا لفظ ہے وہ ہے سائیکی، اور دوسرا لفظ ہے لوگوس۔ جو سائیکی ہے اس کا مطلب بہت زیادہ وسیع ہے۔ سائیکی لفظ کا مطلب ذات بھی ہے، نفس بھی ہے، روح بھی ہے، ذہن بھی ہے، اور جو لوگوس ہے اس کا معنی عام ہے علم، علم کے معنی میں آتا ہے۔ تو ان دونوں کو اگر سائیکی اور لوگوس دو لفظوں کو ملائیں تو سائیکالوجی بنتا ہے، اور سائیکالوجی سے مراد کیا ہے، علم کا روح، ذات کا روح، نفس کا روح، ذہن کا علم۔ تو بات یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے جو سائنسدان تھے نا، ارسطو، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی ڈی اینیمیز۔ اس کا مطلب یہ تھا، ڈی اینیمیز انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور اس میں ان لوگوں نے روح کے سائیکالوجی کو ایز اے روح کے علم کے طور پہ اس کو متعارف کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب اس کو سائنسی علم قرار دیا گیا سائیکالوجی کو، تب کسی نے بھی اس کو روح کا علم تسلیم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ سے سائیکالوجی روح کے علم سے ذہن کے علم میں ٹرانسفر ہو گئی، اور جو سائنسدانوں نے اس کو ذہن کا علم قرار دیا ان سائنسدانوں میں کون کون سے تھے، لاک، ولیم ویمنٹ، ہابس اور ٹیچرز وغیرہ جو تھے، انہوں نے اس کو جو ہے دماغ کا، ذہن کا، دماغ نہیں، مائنڈ کا ذہن کا علم قرار دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ برین اور مائنڈ میں ڈفرنس کیا ہے۔ برین جو ہے اس کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ ہمارے سر میں کرینیل بونز میں اس کے اندر ایک گودے نما جو ہے، گودا نما جسامت کا ایک، سمجھ لیں آپ کی لوتھڑا ہے، وہ برین ہے۔ اور مائنڈ کیا ہے، مائنڈ کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی موجودگی کا ہمیں اپنے احساس دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ احساس دلاتا ہے، جب ہم کچھ محسوس کرتے ہیں، ہم کچھ خیالات سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم چھوٹے بچے کو دیکھ کر پیار کرتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارا جو ہے ذہن ہے اس میں محفوظ ہے۔ جیسے کہ ہماری ذہانت جو ہے یہ بھی ذہن میں ہے، آپ اس سے بھی نوٹ کیجئے، ذہانت اور ذہن یہ دو آپس میں ملتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی انسان ذہانت کو چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن
ہم ذہانت کو نوٹ کر سکتے ہیں، اس کو میئر کر سکتے ہیں، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارے پاس یا فلاں انسان کے پاس ذہانت ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ جو ہے ذہن اور برین میں آپ کو ڈفرینس پتہ چل گیا۔ اب ذہن کی اگر ہم ڈیفینیشن بیان کریں تو کیا ہے، مائنڈ از اے فنکشن آف برین۔ برین کا مائنڈ جو ہے فنکشن ہے، یعنی ذہن جو ہے وہ ہمارے دماغ کا ایک فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا۔ اب ذہن کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرائڈ جو ہے یہ ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ فرائڈ ایک سائنسدان ہے، آگے جا کے اس کی آپ جو نظریات ہیں وہ بھی پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھا دوں گی، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور وہ بچوں پر کس طرح سے منحصر ہوتی ہیں اور ہماری زندگیوں پہ کس طرح سے منحصر ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو بیسیکلی فرائڈ جو ہے ایک سائیکولوجسٹ تھا، اس نے ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شعور، پھر تحت شعور اور پھر لاشعور، کانشیس، سب کانشیسنس اور انکانشیس، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جس میں اس نے ذہن کو تقسیم کیا تھا۔ اب ہمارا جو شعور ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ذہنی کیفیت اور اعمال جن کی بدولت ہم ماحول سے اس وقت آگاہی حاصل کرتے ہیں، وہ کیا ہے، ہمارا شعور ہے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنا ہاتھ ہلایا، ٹھیک ہے، میری آنکھیں جو ہیں وہ ہلیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں نے محسوس کی کہ ہاں میری آنکھیں ہلی ہیں، میں نے ہاتھ ہلایا، میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ہمارا شعور ہے۔ یہ تمام افعال جو ہیں ہم اپنی شعوری سطح پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تحت شعور کیا ہے، ذہن کا وہ حصہ جس میں ماضی قریب کی یادیں محفوظ ہوتی ہیں اور انہیں قوت ارادی سے شعور کی سطح پر لایا جا سکتا ہے۔ اب تحت شعور میں کیا چیزیں، جیسے کہ ابھی صبح کو کیا کھایا تھا، رات کو کیا کھایا، ٹھیک ہے، ہم آج کالج گئیں تو وہاں پہ فلاں ٹیچر نہیں تھی آئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ابھی تھوڑی وقت گزرنے سے پہلے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت گزرا ہوتا ہے، ماضی قریب، یعنی کہ وہ چیز ماضی تو بن چکی ہے لیکن وہ بھی قریب ہے، دور نہیں گئی، تو وہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ماضی قریب کی ہوں گی، وہ تحت شعور میں محفوظ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دماغ کا جو حصہ ہے ذہن کا وہ تحت شعور میں محفوظ ہوں گی۔ اور پھر لاشعور، ماضی بعید کی یادیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اب ماضی بعید کیا ہے، جو ہمارا کافی زیادہ، جیسے کہ ہمارے بچپن کی یادیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں اپنے بچپن کی مکمل یادیں بالکل یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ یاد ہے تو وہ تحت شعور میں آ گئی ہے، لیکن ہاں ہم اپنے بچپن کی وہ یادوں کو کس طرح سے واپس لا سکتے ہیں، ہم تذلیلی کچھ طریقے ہوتے ہیں اور کچھ تنوین کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے تذلیلی اور تنوین، یہ میں آپ کو آگے جا کے پڑھا دوں گی کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کچھ طریقے ہیں، کچھ سائیکولوجیکل میتھڈس ہیں جن کی وجہ سے ہم پرانی چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں یاد ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم اپنے ذہن سے ریموو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آج ہمارا یہی تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سائیکولوجی بیسیکلی جو اس کی اسٹڈی ہے، سائیکولوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا اس کے بارے میں، ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سائیکولوجی از دا سائنس آف مینٹل لائف، سائیکولوجی از دا سائنس آف مائنڈ اینڈ مینٹل پروسیس۔ یہ تو اس کی جو ڈیفینیشنس ہیں یہ اولڈ ڈیفینیشنس ہیں۔ اگر ہم اس کی ایڈوانس ڈیفینیشن کی بات کریں سائیکولوجی کی ہی، تو وہ کیا ہے، سائیکولوجی از دا سائنس that seeks to understand behavior and mental process and to apply that understanding in the services of mankind of human welfare۔ اب یہ ڈیفینیشن اتنی لمبی ہے، میں اس کو آپ کو اس کی نا اردو ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں۔ سائیکولوجی از دا سائنس دیٹ سیکس ٹو انڈرسٹینڈ بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ سائیکولوجی ایک سائنس ہے جو ہمیں لوگوں کے کردار، ٹھیک ہے، اور ان کی جو دماغی کام ہوتی ہیں، ان کی دماغی فعالیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں سمجھاتی ہے، اور یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔
ایک اور چیز جو لاسٹ والی ہے، یہ آپ نے سارا پڑھ لینا ہے، میں آپ کو وہ بھی ایک لاسٹ والی چیز بتا دیتی ہوں۔ وہ لاسٹ چیز یہ ہے کہ سائیکالوجی کی جب ابتدا ہوئی تھی نا، تو ابتدا میں سائیکالوجی کو روح کا علم تصور کیا جاتا تھا، اور اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جتنے بھی، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کوئی انسان پاگل ہے تو اس کے ساتھ یا تو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا علاج ممکن ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اس کے نیورونس میں اعصابی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان اس طرح کا ہے۔ ہم اس کو بدروحوں کا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے یا اس کے گناہوں، اب بچے بھی تو پاگل ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا گناہ کیا ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچتے کہ ہاں اس کو تو بدروحوں نے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، یا اس نے گناہ کیے ہیں تو اس کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ پرانے جو بہت زیادہ پرانے وقت تھے، یعنی 18ویں صدی کے نصف ربع سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس میں کیا لوگ کرتے تھے کہ فرض کرو اگر کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور نفسیاتی بیمار ہے، یا نفسیاتی طور پہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو چکا ہے، تو اس کا سر کو نہ لیتے تھے اور اس کے اندر کیل ٹھونکتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کیل ٹھونکنے سے یہاں سے بد روحیں ہیں اس کے اندر، جسم کے اندر داخل ہو چکی تو وہ نکل جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ انسان مر جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کرتے تھے کہ اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، اس پہ بہت زیادہ طرح طرح کے ظلم اور ٹارچر کیے جاتے تھے۔ سمجھ لیں کہ 3rd ڈگری میں بھی وہ ٹارچر نہیں ہوتے جو ان لوگوں پہ کیے جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سائیکالوجی نے جب ترقی کی تو کیا ہوا کہ اس نے اپنی جو قدم تھے وہ جمائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اصل جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے کیوں آتے ہیں، نہ تو یہ بدروحوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ تو یہ بدروحوں کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، نہ ہی کسی چیز سے۔ بیسیکلی سائیکالوجی جو ہے ہمارے ذہن اور ہمارے ذہنی افعال کا، ہمارے ذہنی کردار جو ذہنی افعال ہیں ان کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدروحوں کا علم یا روحوں کا علم نہیں ہے۔ اور جو پرانے وقت تھے، جس طرح سے ابھی ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان سائیکالوجی پڑھ رہا ہے یا کوئی سائیکالوجیکل ڈاکٹر ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، تو وہ خود بھی مینٹل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کام صرف بیماروں کا علاج کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میں کل بتاؤں گی کہ سائیکالوجی پڑھنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور سائیکالوجی کہاں کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے، کہاں کہاں پہ اگر آپ کو بھی زندگی میں کبھی ضرورت پڑے، فرض کریں آپ سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو بھی زندگی میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کہاں کہاں پہ کس طرح سے اپلائی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ اللہ آپ سبھی کا حافظ و نگہبان ہو۔